حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے جو میں نماز میں مانگا کروں۔ تو اللہ تبارک و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز دعا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی۔ ایک تو دعا پڑھی جاتی ہے آخری تشہد میں درود پاک پڑھنے کے بعد، تو اس میں ہم مسلمانوں نے ایک دعا کا رٹا لگا لیا، وہی پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی پڑھ لیتے ہیں، یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن اور احادیث میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں وہ انسان پڑھ سکتا ہے، 2 4 8 10 اکیلے نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، اکیلے فرض پڑھتا ہے۔ امام کو تو دعاؤں سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ امام اگر زیادہ لمبی دعائیں مانگے گا تو پیچھے مقتدی تنگ ہوں گے، اب ان کو کیا پتہ امام دعائیں مانگ رہا ہے۔ لیکن اکیلے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو درود پاک کے بعد پھر انسان دعا پڑھے، ایک کے بجائے جتنی دعائیں عربی میں اس کو آتی ہیں جو قرآن اور احادیث میں آئیں ان دعاؤں کو پڑھے۔ اسی طرح سجدے میں انسان دعا مانگے، ہم سجدے میں بھی دعا نہیں مانگتے۔ سجدے میں سبحان انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 بار کہنے کے بعد پھر جو قرآن اور احادیث کی دعائیں ہیں ان کو انسان سجدے میں پڑھے۔ سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، نفل نماز کے سجدے میں ہے، سنتوں کے سجدے میں ہے، فرض نماز کے سجدے میں ہے۔ تو یہ نماز میں سجدے میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح اتحیات میں دروشی پڑھ کر اس کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور اسی طرح احادیث میں جو دعائیں موجود ہیں انسان اپنی حالت کو دیکھتا ہے۔ اولاد چاہیے تو وہ دعا بار بار مانگے، 1 دفعہ پڑھنے کے بجائے 3 دفعہ پڑھے، 5 دفعہ پڑھے، ترجمے کے ساتھ وہ دعا یاد کر لے۔ رب حب لی من الصالحین، یہ بھی دعا ہے اولاد کے لیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بھی دعا ہے۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ انبیاء کرام کی دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں دعائیں نقل فرمائیں جو انہوں نے اولاد کے لیے مانگی۔ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا انسان بار بار پڑھے۔ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو دنیا آخرت کی بھلائی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جامع دعا ہے۔ دنیا کی بھی اچھائیاں یا اللہ عطا فرما، آخرت کی اچھائیاں بھی یا اللہ عطا فرما۔ دشمن سے خوف ہے، کہیں ملازم ہے تو مالک نکالنے لگا ہے، یا کسی ملازمت کا ڈر ہے، یا رشتہ داروں میں کسی سے بدسلوکی کا خطرہ ہے، کسی بھی جانب سے ڈر ہے، تو دعا موجود ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ نماز میں 3 دفعہ یا اس سے زیادہ کثرت سے مانگے، اور چلتے پھرتے بھی پڑھے، اللہ دشمن کی زبان ہی بند کر دیتا ہے، اس کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دعا انسان یاد کر کے وقتاً فوقتاً اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اپنوں اور غیروں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ تو یہ جو دعائیں ہیں قرآن اور حدیث میں انسان ان کو یاد کر لے، اور جو اپنے مقصد کے لیے ہے وہ بھی، اور جو مقصد کے علاوہ ہے وہ بھی ترجمے کے ساتھ یاد ہو، تاکہ پتہ ہو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو دوران نماز بھی انسان دعا مانگ سکتا ہے، لیکن عربی میں، اور وہ دعا مانگنی ہے جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، وہاں اردو میں نہیں شروع ہو جانا، اور ایسی دعائیں نہیں پڑھنی جو قرآن اور حدیث میں نہیں آئیں، ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صرف وہ پڑھنی ہے جو قرآن اور احادیث میں موجود ہیں۔ البتہ نماز کے بعد انسان جیسے مرضی دعا مانگے، جس مرضی زبان میں مانگے، اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، پھر جیسے مرضی انسان دعا مانگے، جس طرح مانگنے میں اسے لذت آتی ہے اسی طرح وہ اللہ سے دعا مانگے۔ لیکن نماز کے بعد جب دعا مانگے گا تو اول اور آخر درود پاک پڑھ لے، درود پڑھنے سے دعا اللہ تبارک و تعالی جلد قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔